ہر شخص پریشان حال ہے اور پریشانی کی وجہ دولت کا نہ ہونا ہے اور رزق کا نہ ہونا ہے۔ تو آپ بھی اگر پریشان ہیں دولت کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، تو معزز سامعین کرام آئیے ایسا عمل بتاتا ہوں جس عمل کے ذریعے سے آپ کو اللہ کے غیبی خزانوں سے دولت ملے گی۔ ایسا عمل بتاتا ہوں جس عمل کے ذریعے سے آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ ایسا عمل بتاتا ہوں جس عمل کے ذریعے سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے، اور لوگ ایسے آپ کے قریب آئیں گے، لوگ پوچھیں گے کہ کون سا عمل کرتے ہو، کیا کر رہے ہو، جس کی وجہ سے یکسر آپ کے حالات یکدم بدل گئے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ بڑے فخر سے اور بڑے شوق سے آپ انہیں بتائیں گے کہ میں قرآن پاک کی اس سورت کا ورد کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں عمران اسلامک آفیشل پر، تو ہمارا چینل عمران اسلامک آفیشل، اس پر آپ کو مختلف وظائف بتائے جاتے ہیں۔ یہ وظائف قرآن اور حدیث سے اتھینٹک وظائف ہیں۔ تو آج جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ اللہ کریم کے پیارے نام کا عمل ہے، اور قرآن پاک کی وہ سورت جس کے بارے میں سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس سورت کا ورد کرتا ہے، اس سورت کا عمل کرتا ہے، اللہ کریم اس کی مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، اس کی تکلیفوں کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی ٹینشنیں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ بھی چاہتے ہیں نا آپ کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں، تو جلدی کیجئے اس عمل کو، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں ہے۔ اور معزز سامعین کرام، ایک اور بات بتاتا چلوں، اکثر ٹائٹل پہ لکھا ہوتا ہے جھوٹ لگتا ہے تو آزما لے۔ نہیں، میں یوں نہیں کہوں گا، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پورے یقین، عقیدے، اعتماد اور بھروسے کے ساتھ کریں، تو پھر دیکھنا قرآن پاک کا کوئی لفظ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی آیت اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی سورت اٹھا کر اس کا ورد کرنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی کیسے بدلے گی، آپ کی قسمت کیسے بدلتی ہے، آپ کے نصیب کے بند تالے کیسے کھلتے ہیں، پھر معجزات کیسے ہوتے ہیں، کرشمات، فوائد، برکات، پھر خود ہی دیکھ لینا۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں، خدا را ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی۔ تو عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ کون سا درود پاک پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، آگے چل کر سب کچھ بتاؤں گا۔ پہلے اتنی بات بتا دوں کہ درود پاک کو معمولی نہ سمجھا جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب درود پاک کو آپ کیوں کہتے ہیں ہر وظیفے سے پہلے۔ تو یاد رکھیں، اگر کسی عمل کے لیے شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھا جائے، سرور کونین کا فرمان ہے کہ اس پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ ایک دوسرا، درود پاک سے آپ کی ساری ٹینشنیں اکیلے ختم ہو جائیں گی، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، صرف درود پاک کا ورد کریں تو۔ کیونکہ جامع ترمذی جلد دوم کی روایت ہے کہ سرور کونین نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ سرور کونین تاجدار مدینہ کے اوپر درود پاک پڑھتا ہے اور بھیجتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے تو معزز سامعین کرام، اس کے کام اللہ خود ہی کر دیتے ہیں۔ تو کون سا درود پاک پڑھنا ہے؟ آپ نے آسان درود پاک، نماز والا درود پاک جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، وہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور کیسے پڑھنا ہے؟ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار پڑھیے گا۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے اور یاد رکھیں 3 بار پڑھنا ہے، 3 بار درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ جب درود پاک آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے یہ حرف جسے قرآن پاک کے اندر پہلی سورت سورہ بقرہ کے شروع میں لکھا ہے الف لام میم، یہ الف لام میم، یہ اس حرف کو آپ نے درود پاک کے بعد آپ نے اس حرف کو 1001 بار پڑھ لینا ہے۔ کتنی بار؟ 1001 بار الف لام میم، اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کا پیارا نام، رب ذوالجلال کا ببرکت والا نام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ نام جس سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ کون سا نام؟ یا فتاح، یا رحمان، 1001 بار۔ پہلے آپ نے پڑھا 1001 بار الف لام میم، پھر یا فتاح یا رحمان علادہ 1001 بار پڑھنے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدقت یا رب العالمین۔ یہ سورہ اخلاص آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ سورہ اخلاص آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بس یہ آیت بھی 11 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ تو معزز سامعین کرام 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، 5، 7 اور 3 دن، جتنی آپ کی ضرورت ہے، جیسی آپ کی پریشانی ہے، اس پریشانی اس ضرورت کو سامنے رکھ کر آپ یہ پڑھیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو پڑھتے وقت جس مقصد کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں، اولاد کو ذہن میں رکھیے، آپ رشتے کے لیے پڑھ رہے ہیں، رشتے کو ذہن میں رکھیے، جادو جنات تعویذات نظر بد بندش کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو جائیں، تو ان چیزوں کو یا دشمن کی جو ہے تباہ کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، دشمن کی چالوں کو الٹانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے، دشمن کا نام ذہن میں رکھیں گے، تو پھر انشاءاللہ یہ عمل کارگر ثابت ہوگا۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔